اہل وطن سلام، میں ہوں سردار معراج، تحریک شناخت کا ایک رضاکار۔ تحریک شناخت اجتماعی خود شناسی اور سماجی آگاہی کی فکری تحریک ہے، جس کا نہ کوئی سیاسی و مذہبی ایجنڈا ہے اور نہ یہ کوئی NGO ہے۔ اس تحریک کا کوئی انتظامی ڈھانچہ بھی نہیں۔ دنیا بھر میں اس کے رضاکار اس فکر کو اپنی سماجی، معاشرتی، معاشی حیثیت کے مطابق پھیلانے میں حصہ لیتے ہیں۔ تحریک کے بانی بھی اپنے آپ کو رضاکار کہتے ہیں اور ان کی روزی روٹی ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے آتی ہے۔ تحریک کے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے دیگر اقدامات کے ساتھ اس فکری تحریک کے بانی رضاکار اعظم معراج مجموعی طور پر 18 کتب اور صرف اس مقصد کے حصول کے لیے 14 کتب لکھی ہیں۔ آج میں ان کتب میں سے ایک 24 چراغ، جو کہ افواج پاکستان کے 11 نشان حیدر حاصل کرنے والے جان بازوں اور بہادری کے 30 اعزازات، ستارہ جرت، تمغہ جرت، ستارہ بصالت اور تمغہ بصالت حاصل کرنے والے 24 مسیحی شہداء اور غازیوں اور محافظان وطن کے حالات زندگی پر ہے۔ اس میں سے ایک غازی کارگل بقول ان کے بٹالین کمانڈر بریگیڈیئر خالد کے، مار پولو کا یہ ہیرو، فرض شناس، قابل بھروسہ، جرری اور تدبیرات کا علم رکھنے والا کمانڈر اور جرری سپاہی تھا۔ اس شہید نواز کوٹ کے لیے تحریک کے ایک رضاکار قومی سطح کے شاعر شہباز چوہان نے لکھا ہے، جو کارگل کی چوٹی پر کبھی برف بنا کبھی گھٹا ہوا تھا، لالک جان اور شیر خان کے ساتھ ہی سرمس ڈٹا ہوا۔ میجر سرمس رؤوف شہید، تمغہ بصالت، 5 مارچ 1965 کراچی میں پیدا ہوئے۔ 1982 میں میٹرک کیا، 1987 میں پاک فوج میں کمیشن لیا۔ عزم و حوصلے کے پیکر اس دھرتی کے سپوت نے اپنی 20 سالہ فوجی نوکری میں سے 16.5 سال ملک کی سرحدوں پر گزارے۔ تھر کے صحراؤں، سیالکوٹ کے میدانی علاقوں، سیاچین کی برف پوش چوٹیوں اور قبائلی علاقوں کے سنگلاخ پہاڑوں پر تعینات رہے۔ اپنی شہادت کے وقت یہ شہید وطن نواز کوٹ کی ایک پرخطر پوسٹ پر تعینات تھا، جہاں وہ 3 دن اپنے 140 ساتھیوں کے ساتھ ہزاروں شدت پسندوں سے لڑتے رہے۔ شدت پسندوں کو جغرافیائی برتری حاصل تھی۔ شدت پسندوں نے اپنی چوکیاں اس پوسٹ سے اونچائی پر قائم کی ہوئی تھی اور ایسے راستوں پر بیٹھے تھے جہاں سے وہ رسد اور کمک بھی کاٹ چکے تھے۔ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے انہوں نے نواز کوٹ پوسٹ کا فضائی رابطہ بھی کسی حد تک کاٹ دیا تھا۔ ان نامساعد حالات کے باوجود نواز کوٹ پوسٹ کے محافظ اپنے بہادر کمانڈر کی قیادت میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہو رہے تھے اور پچھلے 3 دن سے مسلسل دن رات اپنی اس پوسٹ کی حفاظت کے ساتھ دشمنوں کو نقصان بھی پہنچا رہے تھے۔ 3 دن کی مسلسل لڑائی کے بعد جب ایمونیشن کی کمی کے باعث میجر سرمس رؤوف نے پوسٹ خالی کرنے اور رزمک فورٹ کی طرف جانے کا مشکل فیصلہ کیا، کیونکہ دشمن کی لوکیشن کی وجہ سے اپنے ساز و سامان اور نوجوانوں کو حفاظت سے نکالنا ایک مہارت اور دلیری کا کام تھا، کیونکہ دشمن مسلسل گولہ باری کر رہا تھا۔ پھر جب اپنے تمام افسر اور جوانوں کو باحفاظت رزمک فورٹ کی طرف روانہ کر کے کارگل کا یہ غازی سپاہی سب سے آخر میں اپنے آرمڈ کار میں بیٹھ کر وہاں سے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نکلا تو ایک خشک نالا پار کرتے ہوئے ان کی آرمڈ کار کو RPG 7 کا راؤنڈ لگا اور یہ شدید زخمی ہوئے اور خون زیادہ بہہ جانے سے اسی دن 13 ستمبر 2007 وہ اپنے شہید ساتھیوں سمیت خالق حقیقی سے جا ملے۔ حکومت پاکستان نے ان کی جنگ میں اعلیٰ کارکردگی کے عوض تمغہ بصالت سے نوازا۔ وہ لاہور ایئرپورٹ کے قریب ایک گاؤں 1.5 پنڈی کے مسیحی قبرستان میں دفن ہے۔ کارگل کا یہ غازی اکثر کہتا، حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر مجھ سے بازی لے گئے ہیں۔ شہید ایک اچھے گلوکار بھی تھے اور اپنی یونٹ کے پروگرامز میں اپنا پسندیدہ نغمہ اے وطن پیارے وطن پاک وطن گاتے۔ جب وہ نغمے کے ان بولوں پر پہنچتے تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی اور اونچے سروں سے سرشاری کے عالم میں اونچی تان لگاتے، میرے محبوب وطن
تجھ پہ اگر جاں ہو نثار میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن اے میرے پیارے وطن۔ اہل وطن زندہ قومیں اپنے شہداء، غازیوں اور محافظان وطن اور ان کے اہل خانہ کی مقروض ہوتی ہیں۔ شہداء کے یوم پیدائش، شہادت اور قومی دنوں پر ان کی قبروں پر حاضری دے کر انہیں خراج عقیدت پیش کریں، تاکہ شہداء کے اہل خانہ کو یہ احساس ہو کہ ہم نے بحیثیت قوم ان کے پیاروں اور اہل خانہ کی قربانیوں کو بھلایا نہیں، بلکہ بقول شاعر مت سمجھو ہم نے بھلا دیا، یہ مٹی تم کو پیاری تھی، یہ مٹی تم کو پیاری تھی، سمجھو مٹی میں سلا دیا، مت سمجھو ہم نے بھلا دیا۔ تم باپ ہو، بھائی ہو، بیٹے ہو، سرتاج بھی ہو، سورج کی طرح تم کل بھی تھے اور آج بھی ہو، مت سمجھو ہم نے بھلا دیا۔ تحریک شناخت زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔